ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمیر رضا رامپوری آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بجائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو نماز اشراق کا طریقہ بتاؤں گا کہ اشراق کی نماز آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور یہ نماز ہم کو کیوں پڑھنا چاہیے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو گستاخ رسول ہیں، گستاخ اولیاء ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ خدا ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے جس کو سنیوں نے اشراق کا نام دیا ہے، اس نماز کا ذکر صحیح حدیث میں کہاں ہے؟ تو کچھ گستاخ رسول اعتراض کرتے ہیں، تو میرے آقا کے دیوانوں جو گستاخ رسول اعتراض کرتے ہیں، آپ ان کو اعتراض کرنے دو۔ آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا ہے، آپ کو قبر میں بھی کامیاب ہونا ہے، اور آپ کو میدان محشر میں بھی کامیاب ہونا ہے، تو آپ کو ان جاہلوں کی باتوں پر غور نہیں دینا ہے۔ آج میں آپ کو اشراق کی نماز کا صحیح طریقہ بتاؤں گا اور سنت طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کو اشراق کی نماز پڑھنا ہے اور کس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کو پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا، اس نماز کی فضیلت کیا ہے، اس نماز کی برکت کیا ہے، اس نماز کی عظمت کیا ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، ہم لوگ اشراق کی نماز اس وجہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ نماز رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے سرکار نے ہمیں حکم دیا ہے اس حکم کو ہم ضرور مانیں گے، اس حکم کو ضرور ہم فالو کریں گے۔ وہ گستاخ رسول ہیں، وہ جاہل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ہوتی ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، سرکار کے عاشق ہیں۔ ہم وہی کام کریں گے جس میں ہمارا پروردگار بھی راضی ہو جائے اور ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ تو یہ جو اشراق کی نماز ہے، اس نماز کو میرے آقا نے خود بھی پڑھا ہے اور صحابہ کو بھی حکم دیا ہے کہ میرے پیارے صحابیوں، تم اشراق کی نماز پڑھا کرو۔ اس نماز کی یہ فضیلت ہے کہ یہ نماز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اس وجہ سے ہر کسی کو یہ نماز پڑھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم یہ نماز پڑھیں گے تو ہمیں ثواب کتنا ملے گا، ہمارے لیے اجر کیا ہے، ہمارے لیے انعام کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور اسی طرح سے سورج نکل گیا اور اس کے بعد میں اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اشراق کی نماز ادا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھو کتنا اعلیٰ ثواب ہے۔ اگر آپ 2 رکعت نماز اشراق کی ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے، تو آپ کو یہ نماز ضرور پڑھنا چاہیے۔
یہ نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کا وقت کیا ہے، تو آپ اس نماز کے وقت کو جانیں کہ یہ نماز ہم کب پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد میں اس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ اس نماز کا جو وقت رہتا ہے وہ زوال تک رہتا ہے، نصف النہار شرعی تک رہتا ہے۔ جب تک زوال کا وقت نہیں ہوگا تب تک اشراق کی نماز کا وقت رہے گا، مگر افضل اور بہتر اور اعلیٰ وقت یہی ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد میں آپ اس نماز کو ادا کر لیں، آپ اس نماز کو پڑھ لیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد میں اس نماز کو پڑھا کرتے تھے، اس نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے افضل اور اعلیٰ اور بہترین وقت یہی ہے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد میں آپ اس نماز کو پڑھ لیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اب آپ کو یہ نماز کس طرح سے پڑھنا ہے، آپ اس نماز کی نیت کس طرح سے کریں گے، تو میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیت جو ہوتی ہے، نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، مگر زبان سے کہنا یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ تو آپ زبان سے اس طرح سے نیت کر سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز اشراق کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اور آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد میں کون سی سورت پڑھنا ہے یہ متعین نہیں ہے، جو آپ کے سورت اچھے طریقے سے یاد ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ 2 رکعت نماز اشراق ادا کریں اور آپ کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص فجر کی نماز پڑھے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، اس کے بعد میں اگر وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کچھ میرے بھائی ہیں وہ اس جگہ پر یہ پوچھتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی اور وہ اشراق کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، فجر کی نماز کے بعد میں اسے کوئی کام پڑ گیا، وہ کسی کام کے لیے چلا گیا، اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ کام تھا تو وہ اپنے کام کے لیے چلا گیا، یا وہ قضاء حاجت کے لیے چلا گیا، تو کیا اب وہ اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ تو ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد میں آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی ضروری کام ہے، امپورٹنٹ کام ہے، تو آپ اس کام کے لیے جا سکتے ہیں، اور سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد میں آپ اشراق کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب لوگ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نے سورت متعین کر لی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ سورت کو متعین کر سکتے ہیں، اور آپ کے جو سورت یاد ہو آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ مگر آقا کے دیوانوں، بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد میں آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں،
آپ کہیں پر نہ جائیں، سورج نکلنے کا انتظار کریں، اور جب تک آپ اللہ رب العزت کی حمد کرتے رہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں اور ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد میں آپ اشراق کی نماز کو ادا کریں۔ بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی جگہ سے نہ اٹھیں۔ اگر آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے تو ثواب میں کمی آ جائے گی۔ بہرحال آپ نماز کو پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے تو آپ نماز کو ہی نہیں پڑھ سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب چاہتے ہو تو نماز اشراق ضرور پڑھنا۔ یہ نماز اشراق میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، میرے آقا کی یہ نماز عادت تھی۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ روزانہ اس نماز کو ضرور پڑھیں، آپ کو بے انتہا ثواب بھی مل رہا ہے، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔